عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کے ساتھ پروفیسر محمد عمر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل 7 کلرز۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ اہم باتیں، جیسے 11ویں جماعت کی اردو کے پرچے کے گیس اور کس سوال پہ ہم نے کتنے منٹس وہ لکھنے، چونکہ ہمارے پاس 3 گھنٹے ہوتے ہیں اور 3 گھنٹوں میں 180 منٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ان 180 منٹس کے اندر آپ کس سوال پہ کتنے منٹ لکھیں گے، یعنی ہم ٹائم کو بھی مینیج کریں گے، میں آپ کے ساتھ گیس پیپر کو بھی شیئر کروں گا، اور اہم سوالات پہ بھی ہم اس ویڈیو کے اندر وہ ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آپ ٹیکسٹ بک، اپنی ہیلپنگ بک یا رجسٹر اور پینسل وہ اپنے پاس رکھیے، اور اہم سوالات کو یا گیسٹ وہ سوالات کو ضرور تحریر کریں، ان کو نوٹ کرتے جائیں۔ سوال نمبر 1 ہمارے پاس ہوتا ہے مروزی سوالات کا، یعنی مروزی MCQs۔ پہلا جو حصہ ہوتا ہے وہ نثری اسباق کا ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس 5 عدد MCQs ہوتے ہیں اور 5 نمبر پر مشتمل ہے۔ نمبر 2 دوسرا جو ہمارے پاس حصہ ہے وہ علم بیان و بدی میں سے ہے۔ علم بیان و بدی میں آپ کے پاس تشبیہ ہے، استعارہ ہے اور تلمیح ہے۔ ان تینوں چیزوں میں سے آپ کے 5 عدد MCQs ہوں گے اور 5 ہی نمبروں پر مشتمل ہوں گے۔ اس کے بعد تیسرا جو حصہ ہے وہ شعری اصطلاحات کا ہے۔ شعری اصطلاحات میں ہمارے پاس مطلع ہے، مقطع ہے، قافیہ اور ردیف ہے۔ 5 عدد MCQ اس میں سے لیے جائیں گے اور 5 ہی نمبروں پر مشتمل ہوں گے۔ اس کے بعد آخر پہ وہ تذکیر و تانیث ہے۔ تذکیر و تانیث میں سے بھی 5 ہی MCQs آئیں گے اور 5 ہی نمبرات پر مشتمل ہوں گے۔ تو کل ملا کے عزیز طلبہ ہمارے پاس یہ 20 نمبر کے مروزی سوالات ہوں گے۔ تو مروزی سوالات کے لیے گزشتہ آپ 5 سالہ پیپرز کو ضرور دیکھیں، ان کو حل کریں، ان کو یاد کریں۔ اور یہ ہمارے پاس 20 منٹس کا سوال ہوتا ہے۔ ہم نے 20 منٹ میں مروزی سوالات کو یعنی MCQs کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس نظم کے اشعار کی تشریح اور اس کے ساتھ نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس حصہ نظم میں سے 2 اشعار آتے ہیں، دونوں کی ہم نے تشریح کرنی ہوتی ہے، اور ایک شعر کی تشریح وہ 4 نمبر پر مشتمل ہوتی ہے، تو دونوں کی 8 پر۔ اس طرح 1 نمبر ہمارے پاس نظم کے عنوان کا اور 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے۔ تو کل ملا کر ہمارے پاس 10 نمبر اس کے ہوتے ہیں۔ اب اس سوال کے لیے ہمارے پاس 20 منٹ ہونے لازمی ہے، یعنی 20 منٹ میں ہم نے اس سوال کو وہ حل کرنا ہے ہر حال میں۔ اور یاد رکھیں کہ نظموں کی جب ہم تشریح کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی نظم کے جب اشعار آتے ہیں تو جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں تو آپ نظموں کے اشعار کی تشریح اکٹھی بھی کر سکتے ہیں اور الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی علیحدہ بھی کر سکتے ہیں اور اکٹھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہر شعر کی تشریح وہ الگ کریں۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ نظم کا عنوان اور شاعر کا نام ایک ہی دفعہ لکھ دینا وہ کافی ہوتا ہے، یعنی ہر شعر کے ساتھ وہ شاعر کا نام یا نظم کا عنوان لکھنا وہ ضروری نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس میں ہمارے پاس جو گیس کے طور پر جو اہم نظمیں ہیں وہ آپ لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے یا نشان لگا لیں اپنی ٹیکسٹ بک پہ، کتاب پہ۔ سب سے پہلی وہ حمد ہے، اس کے بعد نعت، مستقبل کی جھلک، ہلال استقلال، خطاب با جوانان اسلام اور قطعات، یعنی یہ ہمارے پاس اہم نظمیں ہیں تشریحات کے حوالے سے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 کا جز نمبر 2 یعنی اس کا بے جز ہے
اس میں ہمارے پاس غزلوں کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے۔ غزلوں کے اشعار کی تشریح یعنی ہمارے پاس نظموں کے 2 شعر ہوتے ہیں اور حصہ غزل میں سے ہمارے پاس 3 اشعار ہوتے ہیں۔ تو ہر شعر وہ 3 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس طرح ٹوٹل نمبر ان کے ہوئے 9، اور 1 نمبر ہمارے پاس شاعر کے نام کا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ یاد رکھیں کہ غزلوں کی جب آپ اشعار کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کرنی، یعنی علیحدہ علیحدہ کریں گے، اکٹھی کسی صورت بھی آپ نہیں کر سکتے۔ تشریح کو الگ الگ کریں، اور اس سوال کے لیے ہمارے پاس جو ٹائم ہے، جو منٹس ہیں جی، وہ 25 منٹ ہوتے ہیں، یعنی 25 منٹ میں آپ نے اس سوال کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ ہر حال میں 25 منٹ میں اس کو مکمل کریں۔ اس میں ہمارے پاس گیس کے طور پر جو اہم غزلیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجئے، نشان لگا لیں۔ میر تقی میر کی دوسری غزل، یہ بہت اہم ہے، اور خواجہ حیدر علی آتش کی دونوں غزلیں، پہلی اور دوسری، داغ دہلوی کی پہلی غزل، مومن خواہ مومن کی پہلی غزل، حسرت موہانی کی دوسری غزل، اور احمد ندیم قاسمی کی دوسری غزل۔ یہ غزلیں گیس کے طور پر بہت اہم ہیں، آپ ان کے نشان لگائیں اور ان کو ضرور تیار کریں۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس سیاق و سباق کی تشریح کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ حوالہ متن ہوتا ہے، ہم نے حوالہ متن تحریر کرنا ہوتا ہے، جس میں ہمارے پاس سبق کا عنوان ہے اور مصنف کا نام شامل ہے۔ یہ دونوں 1 نمبر پر مشتمل ہیں۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہمارے پاس سیاق و سباق کا ہے، وہ 3 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد 10 نمبر پر مشتمل ہمارے پاس تشریح کا حصہ ہے۔ تو کل ملا کر یہ سوال ہمارے پاس 15 نمبر پر مشتمل ہے۔ اب اس پہ ہم جو وقت دیں گے وہ ہمارے پاس 30 منٹ ہے، یعنی ہم نے 30 منٹ میں اس سوال کو مکمل کرنا ہے۔ اس کے لیے جو اہم پیراگراف ہیں اس کے آپ اپنی ٹیکسٹ بک پہ نشان لگا لیں۔ جو آپ کے پاس درسی کتاب ہے اس کو آپ کھولیں اور اس پہ آپ نشان لگاتے جائیں۔ جو مضامین جو پیراگراف جو ہے اقتباس وہ ہمارے پاس اہم ہے سبق میں سے، اس پہ جو ہے وہ میں آپ کو نشان لگواتا ہوں، آپ اس پہ نشان لگاتے جائیں۔ سب سے پہلے صفحہ نمبر 2 پہ ہمارے پاس آپ کو پیراگراف نظر آ رہا ہوگا، غرض تم جو کوئی ہو، یہاں سے شروع ہوتا ہے، ذریعہ ہے یہاں تک یہ پیراگراف مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر ہمارے پاس جو ہے وہ 3 پہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اگ رہے تھے یہاں تک اس کو آپ نشان لگا دیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر ہمارے پاس 7 پہ ہے، یہ پیرا آپ کا شروع ہو رہا ہے انسان کی قومی ترقی، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور جاتا ہے یہاں تک آپ اس کا نشان لگا دیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 10 پہ ظرافت اور خوش طبی، ظرافت اور خوش طبی یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پائی جاتی ہے یا پائی تھی یہاں تک اس کا آپ جو ہے نشان لگا دیں۔ اس کے بعد جو ہے صفحہ نمبر ہمارے پاس 12 ہے، سیر چشمی اور ظرافت، سیر چشمی اور مزاج، یہ یہاں سے پیراگراف شروع ہو رہا ہے اور یہ جاتا ہے جی جاتا ہے یہاں تک یہ پیرا مکمل ہو رہا ہے، یہاں تک آپ اس کا نشان لگا لیجیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس صفحہ نمبر 21 ہے، مگر ان میں زیادہ، یہاں سے پیرا شروع ہو رہا ہے، ضرور ہے یہاں تک مکمل ہو رہا ہے، یہاں تک آپ اس کا نشان لگائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس صفحہ نمبر 22 ہے، اس میں جو پیرا آپ کا شروع ہو رہا ہے، اب تم کو کیسے سمجھاؤں، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے جاتا ہے یہاں تک، اس کا آپ نشان لگا لیں۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس اہم پیراگراف ہے سیاق و سباق کی تشریح کے حوالے سے، وہ آپ کو صفحہ نمبر 24 پہ ملے گا، مال روڈ پر موٹروں، یہاں سے پیراگراف شروع ہو رہا ہے اور رہے تھے یہاں تک اس کا آپ نشان لگا لیں۔
اس کے بعد صفحہ نمبر 32 ہے. صفحہ نمبر 32 پہ جو اہم پیرا ہے ہمارے پاس، بلا شبہ اس وقت تک یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور رہا ہے یہاں تک، اس کا آپ نشان لگائیں. اس کے بعد جو اہم پیرا وہ صفحہ نمبر 36 پہ ملے گا آپ کو. یہ پیرا جو شروع ہو رہا ہے، فیقے کی آنکھوں میں، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور بابو جی میں، یہاں تک اس کا آپ نشان لگا دیجیے. اس کے بعد آگے جو ہمارے پاس اگلا حصہ ہے، صفحہ نمبر آپ کو 38 پہ ملے گا. کپڑے تو میں نے، یہاں سے پیراگراف شروع ہو رہا ہے، نہ ہو، یہاں تک اس کا نشان لگا لیجیے. اگلا جو پیرا ہے وہ پیج نمبر 44 پہ ہے. یہ بہت اہم ہے سیاق و سباق کے حوالے سے. اچھن پیچو تاب، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، رہ گیا تھا، یہاں تک آپ اس کا نشان لگا لیجیے. اس کے بعد جو ہے صفحہ نمبر 45 پہ آپ کو ملے گا. یہ پیراگراف شروع ہو رہے ہیں، میرٹھ سے آ کر دیکھا، ہونے لگے، یہاں تک. اگلا پیرا ہمارے پاس صفحہ نمبر 45 پہ ہے. نہ تم مجرم نہ میں، یہاں سے شروع ہو رہے اور اس کا جو اختتام ہے وہ آیا، یہاں تک اس کا آپ نشان لگا لیجیے. اگلا پیرا جو ہے وہ بہت اہم، پیج نمبر 49 پہ. میں 9 ستمبر کو لاہور، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پڑھوں گا، یہاں تک یہ ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد اگلا جو پیرا ہے وہ پیج نمبر 52 پہ. نظام سکے کے مسودات، یہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور ہیں، یہاں تک یہ ختم ہو رہا ہے، یہاں تک آپ اس کا نشان لگائیں. اور اس کے بعد جو ہے پیج نمبر 68 پہ ایک پیرا آپ کا، ایک عام خوش فہمی، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ہوں، یہاں تک یہ مکمل ہو رہا ہے، اس کا نشان لگا لیجیے. عزیز طلبہ و طالبات، یہ پیراگراف جو میں نے آپ کو بتائے، یہ سیاق و سباق کے تشریح کے حوالے سے بہت اہم ہے. انشاءاللہ ان میں سے جو ہیں وہ 2 لیے جائیں گے اور آپ نے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا اور اس کو حوالہ متن کے ساتھ اس کی تشریح آپ نے کرنی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف. سوال نمبر 4 میں ہمارے پاس سبق کا خلاصہ ہوتا ہے. سبق کا خلاصہ ہمارے پاس 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے. 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 10 نمبر خلاصے کے. یاد رکھیں کہ ہم نے اس سوال کو بھی 20 منٹ میں حل کرنا ہے ہر حال میں. اب جو اسباق اہم ہیں، یعنی گیس کے طور پر، وہ آپ کو میں بولے جاتا ہوں، آپ اس کے نشانات اپنی کتاب پر لگا لیجئے یا پھر لکھ لیجئے، نوٹ کر لیں. سب سے پہلا جو اہم سبق ہے وہ ادیب کی عزت. نمبر 2 پہ اوور کوٹ. نمبر 3 سفارش. نمبر 4 چراغ کی لو. نمبر 5 دوستی کا پھل. تو عزیز طلبہ، یہ 5 جو ہے اسباق، ان کے خلاصے بہت اہم ہیں. ایک گیسٹ کے طور پر آپ ان کو لازماً جو ہے وہ تیار کریں، پڑھیں اور اس کو بہترین طریقے سے تحریر کریں. آگے ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے. سوال نمبر 5 میں ہم نے نظم کا خلاصہ تحریر کرنا ہوتا ہے. نظم کے خلاصے کے لیے ہم اس کو 10 منٹ دیں گے. 10 منٹ میں ہم نے یہ سوال تحریر کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے. یاد رکھیں عزیز طلبہ، اکثر اسٹوڈنٹس نظموں کے خلاصوں کو تیار کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، لیکن پھر نمبر نہیں ملتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نظموں کے خلاصہ جب لکھنا ہوتا ہے، یا کوئی بھی ہمارے پاس نظم پیپر میں پرچے میں آتی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کا خلاصہ تحریر کریں، تو یاد رکھیں ہم نے وہی لفظوں کے اندر لکھنا ہے جو مصنف نے یا جو شاعر نے کتاب میں کہا. اگر ہم اس سے ہٹ کر لکھیں گے تو اس کے نمبر ہم کو نہیں دیے جائیں گے. مثلا مثال کے طور پر جیسے ہمارے پاس حمد ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم جتنی چاہیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور وہ درست ہے. ہم جتنی تعریف کریں گے وہ ساری درست، مگر ممتحن وہ دیکھے گا جو تعریف شاعر نے آپ کی درسی کتاب کے اندر کی ہے. اس سے ہٹ کر اگر آپ کچھ لکھیں گے تو اس کے نمبر پھر آپ کو نہیں دیے جائیں گے. تو لہٰذا آپ وہی لکھیں جو شاعر نے آپ کی کتاب کے اندر تحریر کیا، اس کے نمبر آپ کو جو ہے وہ دیے جائیں گے. تو 10 منٹ میں ہم نے اس سوال کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. اب نظموں کے حوالے سے جو اہم نظمیں ہیں گیس کے طور پر اس کے نشان لگا لیجئے یا آپ ان کو نوٹ کر لیں.
سب سے پہلے جو ہے تسلیم و رضا، یہ بہت عام ہے۔ اس کے بعد مستقبل کی جھلک، نمبر 3 برسات، نمبر 4 حلال استقلال، نمبر 5 لوکل بس۔ تو یہ 5 نظمیں ہمارے خلاصوں کے حوالے سے، خلاصہ جات کے حوالے سے بہت اہم ہے، آپ ان کے نشان لگا لیں۔ سوال نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 میں ہمارے پاس مکالمہ، روداد یا پھر روح سامچہ ہوتا ہے۔ عموماً اسٹوڈنٹس میں سے 2 یاد کر لیں، مکالمہ یا روداد، تو ان دونوں میں سے ایک سوال لازمی آ جاتا ہے۔ 10 نمبر پر مشتمل یہ سوال ہے، اور اس سوال میں بھی ہم اس کو حل کرنے میں جو وقت دیں گے، جو ٹائم دیں گے، وہ یاد رہے وہ 20 منٹ ہوگا۔ 20 منٹ سے زیادہ اس کو ٹائم نہ دیجیے، 20 منٹ میں اس سوال کو آپ جو ہے وہ مکمل کریں۔ اب مکالموں میں جو اہم مکالمہ جات ہیں، یا جو بہت ہی اہم مکالمے ہیں، اس کے آپ نشان لگا لیں یا پھر اس کو آپ لکھ لیجیے، کیونکہ ہمارے پاس ہیلپنگ بک میں جو بھی گائیڈ بک جس سے بھی آپ پڑھتے ہیں، اس میں بہت سارے جو ہے مکالمے ہوتے ہیں، تو ان بہت ساروں میں سے کو تیار کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے یا آسان ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں آپ ان کو یاد کر لیں، انشاءاللہ اس میں سے ایک لازمی جو ہے وہ آپ کے پیپر میں وہ آئے گا۔ سب سے پہلے جو ہے مہنگائی اور بے روزگاری، یہ لکھ لیجیے، نوٹ کر لیں۔ نمبر 2 گاہک اور دکاندار پر۔ نمبر 3 موبائل فون کا استعمال، اس موضوع پر ہے۔ نمبر 4 ہمارے پاس موضوع ہے سموگ اور ماحولیاتی آلودگی۔ نمبر 5 وقت کی پابندی۔ نمبر 6 سگریٹ نوشی۔ نمبر 7 امتحانی نظام۔ نمبر 8 شہری اور دیہاتی زندگی۔ نمبر 9 ڈاکٹر اور مریض۔ نمبر 10 دہشت گردی۔ نمبر 11 فیشن کے موضوع پر۔ نمبر 12 جہیز کے موضوع پر۔ تو یہ 12 ہمارے پاس مکالمے ہیں، یہ بہت عام ہیں، آپ ان کو تیار کریں، ان کو یاد کریں، انشاءاللہ اس میں سے لازمی ایک آئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس روداد ہے، کیونکہ مکالمہ یا روداد میں سے ہمارے پاس کوئی سوال لازمی آئے گا، تو اہم جو روداد ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کو بھی آپ نوٹ کر لیں۔ پہلی جو روداد ہے وہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 یوم اقبال۔ نمبر 3 یوم آزادی پر۔ نمبر 4 جلسہ تقسیم انعامات۔ نمبر 5 تفریحی اور مطالعاتی سفر۔ نمبر 6 سالانہ کھیلیں۔ نمبر 7 استقبالیہ تقریب۔ نمبر 8 الوداعی تقریب۔ نمبر 9 شادی کی تقریب۔ تو یہ 9 ہمارے پاس روداد بہت اہم ہے، آپ ان کو بھی تیار کریں، انشاءاللہ اس میں سے لازماً جو ہے وہ آئے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، سوال نمبر 7 ہمارے پاس درخواست یا رسید ہے۔ چونکہ پہلے یہ تھا کہ گزشتہ چند سال پہلے جو تھا وہ ہمارے پاس میں سے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ آپشن دیا تھا کہ ہم کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن اب انہوں نے اس آپشن کو ختم کر دیا۔ اب درخواست آئے گی وہی لکھنی پڑے گی، یا رسید آئے گی آپ کو وہی تحریر کرنی پڑے گی۔ تو 10 نمبر پر مشتمل یہ سوال ہے ہمارا، اور یاد رکھیں کہ ہم نے 20 منٹ میں اس سوال کو بھی مکمل کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء، درخواستوں کے حوالے سے جو اہم ہمارے پاس درخواستیں ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیں۔ پہلی جو ہے پرنسپل کے نام فیس معافی۔ نمبر 2 دوبارہ داخلہ، یعنی پرنسپل کے نام دوبارہ داخلے کی درخواست۔ نمبر 3 چیئرمین بورڈ کے نام سند کا اجرا۔ نمبر 4 محلے کی صفائی۔ نمبر 5 ڈاک کی ناقص تقسیم۔ نمبر 6 وبائی امراض۔ نمبر 7 جرائم کا خاتمہ۔ نمبر 8 تفریح پارک کا قیام۔ تو یہ 8 ہمارے پاس درخواستیں ہیں، بہت عام ہیں، آپ ان کو لازمی یاد کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس رسید ہیں، تو اہم جو رسید ہیں آپ ان کو بھی نوٹ کر لیں۔ موٹر سائیکل کی رسید، کار کی رسید، موبائل فون، بھینس کی رسید، قرض حسنہ کی رسید،
کرایہ مکان کی رسید، اور اس کے بعد وظیفے کی رسید، اور وصولی رقم مکان کی رسید۔ یہ رسید ہمارے پاس انتہائی اہم ہے، آپ ان کو بھی نوٹ کریں اور یاد کریں، انشاءاللہ ان میں سے بھی لازمی جو ہے وہ آئے گی۔ آخری اور سوال نمبر 8، یہ ہمارے پاس آخری سوال ہوتا ہے، یہ تلخیص کے حوالے سے یاد رکھیں کہ یہ سوال بھی 10 نمبر پر مشتمل ہے، اور اس سوال کو ہم نے 15 منٹ میں حل کرنا ہے۔ آخری 15 منٹ ہوں گے تو آخری 15 منٹ آپ اس سوال کو لازمی دیجئے۔ بہت ہی آسان مختصر سا ہمارے پاس یہ اس کا جو ہے وہ جواب ہوتا ہے اس سوال کا۔ تو کل 10 نمبر پر مشتمل ہے، اس میں سے 2 نمبر ہمارے پاس عنوان کے ہوتے ہیں اور 8 نمبر تلخیص شدہ عبارت کے ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے اس کو بھی حل کرنا ہے۔ تلخیص عموماً جو ہے وہ نادیدہ ہوتی ہیں، یعنی ان سین آتی ہیں، لیکن آپ اپنی جو ہے ہیلپنگ بک سے یا آپ گائیڈ بک سے اس کی مشق کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا آپ اپنے ٹیچر سے جو ہے اس سوال کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس فل پیپر تھا، اس کو کس طرح ہم نے کتنے وقت میں کس سوال کو حل کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہمارے پاس اہم سوالات تھے، اور اس میں اچھے نمبر لیں۔ آپ سب کے لیے نیک تمنائیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔